اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 166۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ مومنین مومنات، ناظرین ناظرات، حاضرین مومنین، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر شروع ہونے والے الیکٹرانکلی درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 74 ہے، اور آج کا آغاز سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 166 جی ہاں، آیت نمبر 166 میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کل جو پڑھا تھا کہ احد کے ذکر کے ساتھ بدر کا تذکرہ آ گیا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بدر میں بشارت ملی تھی یہ اس لیے تھی تاکہ اے مومنو تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ عزیز و حکیم ہے، اور اس لیے بھی ہم نے تمہیں مدد سے نوازا کہ ہم جو تمہارے دشمن ہیں کافر ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو نامراد کر دیں، ان میں سے ایک گروہ کو کم کر دیں یا ان کو مطلق طور پہ ہم ختم کر دیں۔ اور اے میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ ان کی توبہ قبول کرے وہ مخالفوں کی یا ان کو عذاب کرے۔ ظالم تو یہ بہرحال ہو چکے ہیں، اب اللہ آپشن دے گا، اللہ حق میں ہے، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کر دیتا ہے، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر منع کیا جا رہا ہے سود سے، کہ سود میں دوگنا تگنا چوگنا نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ، اور اس جہنم سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تم کہیں مومن ہو کر اس جہنم میں نہ پہنچ جاؤ ان چھوٹے چھوٹے بقول تمہارے گناہوں کے۔ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 26 ہے نا، 66 نہیں ہم کنفیوز نہیں، 126 ہے، معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی، 126 ہے، ہاں معاف کرنا بس، جی وہ 126 ہے، 126 ہے بھائی، 26 ہے، 126 سے ہاں 126 ہے، ہاں 126 ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بدر کا پڑھا تھا نا، تو بدر کے بعد یہ 126 بالکل صحیح، 126 اینک کے ساتھ اصل میں صحیح نظر نہیں آتا، عجیب ہے، اینک کے بغیر صحیح نظر آتا جی ہاں، بس قیامت کے آثار ہے نا یہ بھی، ہاں وہ پچھلے سال سے ٹھیک ہے، 1.5 سال ہو گیا تقریباً، یہ نزدیک کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔
نہیں نزدیک جی زیارت کا پچھلے سال پچھلے سال جو میں آیا تھا تو اس کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی الحمدللہ. اچھا آپ ذرا دیکھ لیجئے ان 126 سے لے کر 132 تک. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں قرار دیا اللہ نے اس مدد کو مگر بشارت تمہارے لیے. اللہ بشارت دے رہا ہے، مبارکباد ہو تمہیں. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، واعظ بھی ہے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب دو صفتیں اکٹھی آتی ہیں تو ان میں بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پہلی صفت سخت ہوتی ہے، دوسری نرم ہوتی ہے. عزیز بڑی سخت ہے کہ وہ غالب ہے، حکیم نرم ہے. پہلا جلالی، دوسرا جمالی. تاکہ عزیز، ہر بندہ جو عزیز ہوتا ہے، وہ بندہ جب عزیز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ حکیم نہیں ہوتا. عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اس نے اپنے غلبے پر حکمت کا پہرا بٹھا رکھا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس مدد کے ذریعے. مدد آئے گی اللہ کی، فرشتے آئیں گے، تم اطمینان خاطر رکھو گے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی. اچھا اور ریزن آ گئی، ایک اور بھی ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس مدد کو بھیجا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہم اتنے جتھے بھیج کر فرشتوں کے، وہ جو ایک سائیڈ ہے پوری کافروں کی، اس کو ہم پش بیک کر دیں. وہ ڈر جائیں گے کہ ان کے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس تو 1000 ہے، ان کے پاس تو 5000 سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے کہ لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ دے اللہ، طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ایک گروہ کو، ایک سائیڈ کو، ایک جماعت کو. او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کا ملیا میٹ ہی کر دے. کبتا یکبتو، بالکل ختم کر دینا، یا اللہ ان کا ملیا میٹ کر دے. فینقلبوا خائبین، پس وہ پلٹیں تو رسوا پلٹیں، نامراد پلٹیں. لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب آپ بے شک نہ گھبرائیں، آپ کی کوئی ذمہ داری اس میں نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ہے یا تو توبہ قبول کر لے گا یا انہیں عذاب کرے گا. فإنہم ظالمون، تحقیق یہ مستوجب سزا تو ہیں، ظالم تو ہیں. اب اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، چاہے گا تو ان کو عذاب کر دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کی پلی لیتے ہیں یزید کے خاندان والے کہ ٹھیک ہے ہم وہاں خراب تھے مگر اللہ نے کہا نا کہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت آپ ثابت کر دیں. اللہ نے چاہا ہو اور معاف کر دیا ہو تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر اللہ نے معاف کر دیا ہوتا تو تم 5000 کا لشکر لے کر احد میں لڑنے کیوں آتے؟ اور اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہوتا تو ان دونوں جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے تم کربلا میں کیوں آتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں دی خیر کی، تو پہلے گناہ کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا بلکہ عذاب کیا ہے. ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی توفیق ہدایت سلب ہو جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا تھا شمر نے کہ آپ اس بندے کو کیسے جنت میں لے جا سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے طے کر لیا ہو کہ وہ جہنمی ہے. تو خدا نہ کرے اگر بندہ اللہ طے کر لے کہ میں نے اس کو ہدایت نہیں ہونے دینی، پھر نبی امام بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. بے بدر شاہدو جزا الخزرج وقال اصل، کہ وہ آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے، وہ جو مر گئے تھے تو آج ان کو خوشی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. وہ تو اسلام اور کفر کی جنگ تھی. وہ جو مارے گئے تھے بیسیکلی تو معاویہ کا نانا، معاویہ کے نانا کا بھائی عتبہ نانا تھا،
شیبہ بھائی تھا، حنظلہ اور ولید ماموں تھا، اور حنظلہ سگا بھائی تھا، یعنی یزید کا چچا۔ یہ یزید کا پورا خاندان جس کا بدلہ لیا تھا ہندا نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبا کر۔ تو ظاہر ہے ان کی کوئی توبہ تھوڑی قبول ہوگی۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہے غفور رحیم، زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعاف یعنی ڈبل، مضاعفہ ٹرپل، 4 ٹائمز کر لیا، یعنی اوپر لے جاتے سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بھی بچو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، اعدوا کا مطلب تیار ہونا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شاید تم پر رحم۔ اب آ جائیے آیت نمبر 133 اور 134، اس میں بڑا ہی بیوٹیفل میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سرعت سے منع کیا گیا، جلد بازی سے۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ سوچو آرام سے، ہر ایک چیز میں سوچ بچار کر کے۔ مگر حکم ہو رہا ہے کہ جنت کے تلاش میں اور مغفرت کے حصول میں بالکل دیر نہ کرو، فوراً توبہ کرو، کل نہیں آج نہیں ابھی، تب نہیں اب، ایک لمحہ نہ گزرنے دو، توبہ کر لو، کیونکہ کیا پتا انسان کی کتنی زندگی ہے۔ تو 2 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، توبہ مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، جنت کے طلب کرنے میں جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ ارضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض زمینوں آسمانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جنت ان کے لیے نہیں جو غصہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے بالکل بھرے پڑے ہیں غصے کے، خاص طور پہ افطاری کے وقت غصہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جمعہ میں، خاص طور پہ جماعت میں، خاص طور پہ امام بارگاہ میں، خاص طور پہ مسجد میں غصہ نہیں کرتا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ مومنوں کو معاف کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، عام لوگوں کو بھی معاف کر دو۔ عام کوئی بندہ بیچارہ کافر بھی ہو لغزش کر لے تو اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین۔ اس کے بعد ایک اور زبردست معاملہ ہے، اس پر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے میں۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور جنت کے حصول میں جلدی کرو جس کا طول و عرض آسمان و زمینوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اعدت للمتقین، پہلے دیکھیے کیا کہا، اعدت للکافرین وہ جہنم، اعدت للکافرین جنت، اعدت للمتقین۔ جہنم متقین کے لیے نہیں بنی اور جنت کافرین کے لیے نہیں بنی، اپوزٹ ہے۔ اب وہ بڑا ہی بے وقوف آدمی ہوگا کہ اپنے لیے بنی ہوئی جنت کو تو چھوڑ دے، دشمن کے لیے بنی ہوئی جہنم میں چلا جائے۔ اور اکثر لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، خود بڑے نیک تھے بیچارے مگر دوسروں نے برباد کر دیا، دوسروں نے، پارٹی بازی والوں نے، گینگسٹر نے، انہوں نے تباہ کر دیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں سراء فراخ دستی، سر سے ہے نا،
اسرار، سرا خوشی، خوشی کے ایام، وذرا اور ضرر سے ہے ضر، ضر، اما یجیب المضطر، ضر، کشف الضر، ضر کہتے ہیں تکلیف، ہاں سختی، نرمی میں بھی سختی میں بھی، پیسہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ حضور نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا پیسہ ہے کہ نہیں۔ ایک روز بلال آئے، بلال نے آ کر کہا یا رسول اللہ اذان ہو چکی، جماعت حاضر ہے، جناب آج تشریف نہیں لائے، دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آج فرادہ نماز پڑھ لو، آج میں آنے کے قابل نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا میرے دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی کہ میرے پاس لباس نہیں، اور میرے پاس سوائے اس ایک پیراہن کے کچھ تھا نہیں باہر پہننے کے لیے، تو میں نے وہ دے دیا راہ خدا میں اس فقیر کو۔ ظاہر ہے کہ بغیر پیراہن کے تو جماعت کرانے سے رہا، آج نماز بغیر امام کے پڑھ لو۔ میں نے نہیں چاہا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی پلٹ جائے۔ یہ ہوتا ہے تنگ دستی میں بھی دینا نہ ہو۔ اہل بیت کے گھر میں کہاں پیسے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ جو روٹیاں اٹھا کے دی تھی یہ مزدوری کی روٹیاں تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں، اور روزے دار بھی تھے۔ 3 دن مسلسل بچے بھی بھوکے رہے، علی و بطول و فضا بھی بھوکی رہی، اور تنگ دستی میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ یہ ہے، یہ پیغام ہے۔ ہمارے پاس تو لاکھوں کروڑوں پڑے ہوتے ہیں اور 1 سینٹ دینے کے لیے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کے علم پر ہاتھ رکھ کے اور قسمیں کھا کے لوگ مکر جاتے ہیں۔ علم عباس پہ قسم کھائی مثال کے طور پر، حکومت تنگ کر رہی ہے، حضور اگر میں اس مصیبت سے بچ جاؤں تو میں اتنے عرصے تک المہدی سینٹر کو اتنے پیسے دوں گا، اس کے بعد قدم ہی نہیں رکھا المہدی سینٹر میں جب بچ گئے۔ تو دیکھیے یہ عجیب چیز ہے، ایسے لوگوں کو پھر جب خدا دوبارہ سے بارہ پکڑتا ہے تو پھر ان کی توبہ کی سبیل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈرنا چاہیے، وعدہ نہ کریں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستیوں میں بھی اور فراخ دستیوں میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، جو بیٹا آپ کثیر الاولاد تھے، 37 اولادیں تھیں آپ کی، 19 بیٹے 18 بیٹیاں۔ ہمارے ہاں تو ذاکر غلط پڑھتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں ہوتا، 18 19 پڑھ جاتے ہیں، 19 18 جی آگے پیچھے کر جاتے ہیں۔ ویسے بیٹے تو حضرت علی کے بھی 18 تھے، مگر بیٹیاں اتنی نہ تھی، تو 37 ان کی اولادیں نہیں بنتی۔ تو حضرت کا ایک بیٹا تھا، ظاہر ہے کہ بالکل بچپن میں تھا، وہ کچھ کسی کنیز سے یا غلام سے، دونوں روایتیں، کچھ کھولتا ہوا پانی گرا یا سیخیں گر گئیں تو وہ بچہ مر گیا۔ آپ ذرا غور کریں، بچہ جب مر گیا تو وہ کنیز ظاہر ہے ڈر گئی۔ جب دیکھا تو امام نے فرمایا مجھے اپنے بچے کا اتنا افسوس نہ تھا جتنا افسوس اس بات کا ہے کہ مجھ سے کیوں ڈری یہ کنیز خدا کی۔ ذرا غور کریں، یہ ہوتا ہے کظم غیظ، والکاظمین الغیظ اس کو کہتے ہیں، پی جانا غصے کو۔ اور وہ نوکر نے کہا، کئی واقعات ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، اور کئی اماموں سے ہیں، بلکہ کئی اماموں سے اس قسم کے واقعات ہیں۔ تو جب ایک غلام سے کوئی لغزش ہوئی اور آپ نے اس کو غصے کو پی لیا، اپنے غصہ فرمانا چاہا تو اس نے یہ آیت پڑھی، ہاں والکاظمین الغیظ۔ آپ نے فرمایا قزم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، میں نے معاف بھی کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین کہا تو میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ کردار رکھنے والے جن کے اماموں کا یہ کردار تھا، آج ان کے غلاموں کی کیا حالت ہوگی؟ آپ ذرا غور فرمائیں۔ کوئی شمہ نظر آتا ہے آل محمد کے کردار کا؟ بات بات پہ جھگڑے ہم کرتے ہیں، پارٹیاں ہم بناتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے اچھے امام رکھنے کے بعد ہمارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ یہ کہتے کہ اگر 1436 ہجری کا غلام ایسا ہے تو پہلی صدی ہجری کا امام کیسا ہوگا۔ یہ ہمیں چاہیے تھا۔
अफौतु का, अफौतु का, याफो नहीं, अफौतु का, मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ नहीं, मैंने खुदा की कसम मैंने तुझे माफ कर दिया। वल्लाहि अफौतु, खुदा की कसम मैंने तुझे माफ कर दिया। वल्लाहु याफू का, वल्लाहु याफू का, और अल्लाह भी तुझे माफ करे। दुरुस्त है। जैसे हमारे अहले ईरान कहते हैं ना, जब उनसे आप कहते हैं कि बेबख्शी, तो वो कहते हैं खुदा बेबख्शी, मुझे माफ कर दो, कहते हैं खुदा हम सबको माफ कर दे। एक तरीका है मोहब्बत का और अखलाकियात का। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहसिनों के साथ मोहब्बत करता है। अगली जो 2 आयतें हैं, बल्कि 3 आयतें, इनमें एक पैगाम ये दिया जा रहा है कि हुजूर को आकर मुसलमान ताना देते थे कि बनी इसराइल हमसे अफजल थे। उनसे जब गुनाह सरजद होता तो अल्लाह उनकी पेशानियों पर, अल्लाह उनके दरवाजों पर लिख देता था कि ये गुनाह हुआ, फौरन वो माफी मांग लेते थे, तो हमसे वो बेहतर है। इसका जवाब है इस आयत में। बैकग्राउंड ये है कि मआज इब्ने जबल सहाबी है रसूल के, ये रोते हुए आए, ये सियाह थे, अफ्रीकी निगरो, बिलाल की तरह। ये रोते ही आए और हुजूर खुतबा दे रहे थे। हुजूर ने पूछा कि क्यों, खैरियत है, क्यों परेशान क्यों हैं? तो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, बाहर एक जवान खड़ा है, उसके गिरिये ने मुझे परेशान कर दिया, न मालूम किस मुसीबत का शिकार है, उसका कोई बेटा मर गया है। रसूल, मेरा गुनाह, मैंने गुनाह बड़े किए हैं और मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अगर मेरे एक गुनाह की पकड़ हो जाए, एक गुनाह की, तो मुझे माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जरूर खुदा मेरा मुआखजा फरमाएगा और जहन्नम ही मेरा मावा, या जहन्नम मेरा ठिकाना जहन्नम होगा। आपने फरमाया क्या तूने शिर्क किया है? उसने कहा नहीं, शिर्क तो नहीं किया। फिर कहने लगा शिर्क तो नहीं किया, मगर गुनाह ऐसा किया है कि बहुत बड़ा है। आपने फरमाया अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा, अगरचे वो तेरा गुनाह पहाड़ जितना ऊंचा, लंबा, चौड़ा क्यों ना, अल्लाह गुनाह को माफ कर देगा। उसने कहा मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। आपने फरमाया खुदा गफूर रहीम है, अगर तेरे गुनाह 7 जमीनों और रेत के जर्रों और दरख्तों के पत्तों के बराबर भी क्यों ना हो, अल्लाह माफ कर देगा। उसने कहा मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा हैं। तो आपने फरमाया अगर तेरे गुनाह आसमानों, अर्श, कुर्सी के बराबर भी क्यों ना हो, बल्कि आसमान के सितारों के बराबर भी क्यों ना हो, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। उसने कहा मेरे गुनाह इससे भी बड़े हैं। अब फरमाया हुजूर ने कि रब्बो का अकबर अम ज़म्बो का अकबर, इतना बता तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा रब बड़ा है? अब डिटेल पूछी, उसने डिटेल बताई कि 7 साल से मैं एक गुनाह करता हूं, कफन चोरी का, और अब मुझसे ये गलती सरजद हो गई है, हतक कर दी है मैंने मुर्दा की। तो उस वक्त हुजूर ने कहा कि फिर मेरे दरबार से निकल जाओ, कहीं यहां भी अजाब के छींटे ना आ पड़े। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह था। वो चला गया, उसने अपने गले में पट्टा डाल लिया और वो रोता था, पत्थरों पे, पहाड़ों पे टक्करे मारता था। इस कदर रोया कि उसके आंसुओं के पानी से परिंदे सैराब होने लगे, इस दर्जा। और रो के सिर्फ एक बात कहता था कि तेरे 2 जहां के सरदार रहमतुल लिल आलमीन के दरबार से खाली पलट आया हूं, उम्मीद है रब्बुल आलमीन का दरबार खाली नहीं पलटा है, ये कहता था। 40 दिन के बाद हुजूर को वही हुई कि मेरे हबीब, वो जिस बंदे को
आपने अपने दरबार से खाली नहीं पलटा दिया था। जाओ उस बंदे की तौबा हमने कबूल कर ली है, अपनी आवाज से उसका पसीना साफ करो, आज के बाद वो आपके असहाब में होगा। हुजूर वहां पहुंचे और हुजूर ने उसको बाकायदा जैसे इरशाद हुआ था, उसके बाद हुजूर ने फरमाया अगर तुमने रुए जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इस ताइब जवान को देख लो। ये है पूरा किस्सा। मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि बनी इसराइल अफजल है, हमारे यहाँ तो इतने गुनाहों पे भी अल्लाह माफ करके नबी की सोहबत में दे देता है। ये जवाब है इस आयत शरीफा में। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जो गुनाह करें, फाहिशा, फाहिशा कहते हैं खुल्लम खुल्ला, फोश नहीं, फोश, फोश कलामी आप नहीं कहते, फोश कलामी यही होती है, खुल्लम खुल्ला। हमारे यहाँ लफ्ज जो फाहिशा इस्तेमाल होता है वो और माने में होता है, फहाशी और माने में। हमारे यहाँ उर्दू में इसका माना बदल जाता है, वो सिर्फ अडल्ट्री के माने में है। अरबी में फाहिशा से मुराद फाहशा और फाहिशा से मुराद खुल्लम खुल्ला। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वो लोग जो, ज़ाहिरन जो तर्जुमा हम यही करेंगे, वो लोग जो मुर्तकिब हो जाएं बदकारी के, हमारे यहाँ ये तर्जुमा होगा। औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपने नफ्सों पे जुल्म कर लें, ज़करुल्लाह, और फिर अल्लाह का जिक्र करें। देखिए गुनाह कर लिया इतना बड़ा, फिर अल्लाह का करें जिक्र। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफी मांग ले। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन गुनाहों को माफ करता है एक्सेप्ट अल्लाह के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो इसरार न करें जो कुछ किया है। ये खास चीज। देखिए आज आपने किसी मोमिन के साथ लड़ाई कर ली, खुदा न खास्ता, माफी तब मिलेगी कि कल लड़ाई ना करें, परसों झगड़ा ना करें। अगर मुसलसल झगड़ा करना है तो फिर फायदा कोई नहीं। अल्लाह के यहाँ गुनाह कर लिया, झूठ बोल लिया, गीबत कर ली, बदकारी, नऊजुबिल्लाह, और फिर वही नीयत है कि कल फिर करेंगे, रमजान तो गुजरने दें, फिर हम रूटीन पे वापस आ जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं। तौबा, तौबा में ये होता है कि इसरार न करें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो 6 शर्तें बयान की थी, अन्नदमु अला मा मज़ा व तर्कुल औद इलैहि अबदा, नाजुल बलागा, कि शर्त ये है कि जो माजी में किया है उस पे नदामत हो और फ्यूचर में न करने का अज़्म बिल जज़्म हो। ये है तौबा। ठीक है, आज तक 11 रमजान तक हम जिंदा हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं माशाल्लाह। आज हम तौबा कर लेते हैं, या अल्लाह आज हमारी तौबा को कबूल कर, जो गलतियां आज से हमारी हुई, हमसे हुई, उनको तू माफ कर दे। आज के बाद इंशाअल्लाह जानबूझ के हम कोई गलती नहीं करेंगे। तौबतुन नसूहा की किश्ती पर आज ही सवार हो जाएंगे। हाँ, अशरे तौबा भी है, शाबाश, आज आगाज भी है अशरे तौबा का। तौबा का अशरा आज शुरू हो रहा है, तो आगाज हम तौबा के अशरे का इससे करते हैं कि या अल्लाह जो भूल चूक, जो गलतियां हो गई, हमें पता ही नहीं था, जहालत थी, कम इल्म है, कम ज़र्फ है, समझ नहीं, ना समझ है, शूर नहीं, या अल्लाह जितने भी मैक्सिमम एक्सक्यूजेस हो सकते हैं हम तेरी बारगाह में अपनी साबिका जिंदगी के करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह गुनाह के लिए एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे, बल्कि गुनाह से बचने के लिए एक्सक्यूजेस को इस्तेमाल करेंगे। बस तौबतुन नसूहा की किश्ती पे सवार हो गए। हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, जिसने गुनाहों से तौबा कर ली, खुदा कहता है मेरे फरिश्तों इसके नामे अमाल से गुनाह ऐसे इरेज कर दो कि कोई दोबारा उभारना भी चाहे तो उभर न सके। ये है तौबा। तौबा ये है असल में। आज तौबा का ज़ाहिर अशरा शुरू हुआ, तो इस तरीके से तौबा का, वो वलीउल्लाह की बात तो आपने कई दफ़ा मैंने अर्ज़ की है, आज से कोई मेरे ख्याल में 10 साल पहले जो रमज़ान पढ़ाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 28 रमज़ान थी
اور میں نے ایک درس دیا تھا توبہ پہ. ہاں شاباش، یہ لفظ میرا منہ سے انہوں نے لے لیا. اس درس میں چیخیں نکل گئی تھی. توبہ کا عجیب درس تھا. اللہ اکبر. افسوس کہ اس زمانے میں ہم ویڈیو نہیں بناتے تھے، یا اگر کسی نے بنائی بھی ہے آڈیو ہے، ریکارڈ کر کے اس میں 100 کے لگ بھگ شاید بانٹی بھی تھی لوگوں کو. کمال کا درس تھا. وہ چیخیں نکل گئی تھی. آپ میں سے آغا تو تھے اور پتہ نہیں کوئی تھے کہ نہیں، آپ تو یقیناً تھے موجود. جی ہاں. تو اصل میں اس میں میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ دو لوگ آپس میں جا رہے تھے، ایک دریا کے کنارے سے، سمندر کے کنارے سے دو لوگ جا رہے تھے. تو ایک تھا ولی اللہ، بڑا ہی نیک مقدس انسان، اور ایک تھا بیچارہ عام سا انسان. وہ جو گئے تو دیکھا کہ ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے، بادل سایہ کر رہا ہے. وہ جو گناہگار بندہ تھا نا بیچارہ عام سا، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ آج آپ کی صحبت ملی ہے کہ جن پر اللہ وہ عنایت کر رہا ہے جو انبیاء پہ کیا کرتا تھا. اس بیچارے بندے نے کہا ولی اللہ نے کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، میں تو آج تک کبھی اللہ نے یہ نعمت مجھے نہیں دی. تو کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم جب جدا ہوں گے نا تو دیکھیں گے، اگر یہ ابر کا سایہ میری طرف چل پڑا تو میرے لیے تھا، اور اگر تمہاری طرف چل پڑا تو تمہارے لیے تھا. اب جو وہ جدا ہوئے، ان کا راستہ سپلٹ ہونے لگا، تو ابر کا سایہ، بادل کا سایہ اس کی طرف چل پڑا جو عام بندہ تھا. اب وہ تو پریشان ہوا، وہ تو پلٹ کے آ گیا. اس نے کہا آغا صاحب مجھے بتائیں یہ کیا ہے کہ میں تو اتنا فقیر مسکین آدمی ہوں. کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہماری کشتی بھنور میں پھنسی تھی تو اس وقت تو نے توبہ تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے توبہ کی تھی. کہا اللہ کی ذات نے توبہ کے عوض میں تجھے یہ اسٹیٹس عطا کر دیا. یہ ہے توبہ. آج کے بعد یوں سمجھ لیں اللہ کا ابر رحمت کا سایہ ہر گناہ سے بچانے کے لیے ہمارے سروں پہ آ جائے گا، صدق نیت کے ساتھ اگر آج ہم توبہ کی کشتی پہ سوار ہو جائیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جانتے بوجھتے اصرار نہ کریں، بھول چوک میں ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. پھر بھی اندازہ لگائیں، پھر بھی اللہ معاف کر دے گا. کہا تھا کہ کان والی رکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، کل دی بھی ہے، تھوڑا سا احساس ذمہ داری پیدا کریں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ جزا ہے، یہ ہے ان کی جزا کہ مغفرۃ من ربہم، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی چادر غفران میں پناہ دے دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے انہیں. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے لوگوں کو جنتوں میں رکھتا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ نہریں رہیں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے ان جنتوں میں. ونعم اجر العاملین، اور کیا زبردست اجر ہے عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور تم سے پہلے کتنی امتیں گزر گئیں، کتنے لوگ گزر گئے، کتنی روشیں گزر گئیں. فسیروا فی الارض، کچھ زمین میں پھرا کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھا کرو کہ جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو یا نبیوں کو، ان کا کیسا انجام ہوا. آج ان کا نشان تک بھی باقی نہیں ہے. ارم ذات العماد کہاں ہے؟ التی لم تخلق مثلھا فی البلاد کہاں ہے؟ فرعون ذی الاوتاد کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کہاں ہے؟ وہ اہرام مصر والے کہاں ہیں؟ نمرود کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ حامان کہاں ہے؟ فسیروا فی الارض، ہاں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ھذا بیان للناس، یہ جو ہم نے کہا لوگوں کے لیے تو ہے تقریر. وَھُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہے ہدایت اور نصیحت. وَلَا تَهِنُوا، آخری آیت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مومنو، خود کو کاہل نہ کرو، اپنے آپ کو کمزور نہ کرو. نماز کے لیے جاگ نہیں آ رہی، جاب پہ جانے کے لیے جاگ نہیں آ رہی، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، صلہ رحمی کو دل نہیں کر رہا، ایسے نہ ہو جاؤ.
ولا تحزنوا، اور بلا وجہ ڈپریشن میں نہ آیا کرو. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں بلا وجہ آ جاتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں، بس تخیل سوچتے سوچتے ڈپریشن میں آ گئے. ولا تحزنوا، زیادہ گھبراؤ نہیں. وانتم الاعلون، اے مومنو تم ہی تو بلند ہو، تمہیں ہی تو فتح ملنے والی ہے، تم ہی تو کامیاب ہونے والے ہو. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو تو نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ڈپریشن ہوگا، نہ کمزوری ہوگی، نہ وہن ہوگا. انشاءاللہ سب کے اوپر تم بھاری رہو گے. یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، اختر عباس کے مرحومین کو، علی رضا نجفی کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، اور ہمارے آغا نفیس کے مرحومین کو، اور شہزاد حسن کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، رضوان اللہ خان کے مرحومین کو، اور حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو ایصال فرما. اور جو مومنین مومنات درس میں شرکت نہیں کر رہے ان کو درس میں شرکت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ویکینڈ ہے اور ویکینڈ میں بھی لوگوں کے بچے یا سو رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کو مسجد میں لانے کی توفیق عطا فرما. شام کو 6 بجے مومنین مومنات کو اور بچوں بچیوں کو سپارے میں آنے کی توفیق عطا فرما. اور جو 7 بجے انگریزی کا سیشن ہے اس میں بھی، 8 بجے جو اردو کا سیشن ہے اس میں بھی آنے کی توفیق عطا فرما. امام عصر مجتبیٰ کا جو جشن ہو رہا ہے 14 کو، اس میں بھی مومنین کو آنے کی توفیق عطا فرما، اور مومنات کو. اور جو مجالس ہو رہی ہیں مولا کائنات کی یا ایصال ثواب کی، اور بدر کا جو جشن ہے، اور جشن نزول قرآن لیال القدر کی عبادت تا آخر رمضان، مومنین مومنات کو یہاں آنے کی، عبادت کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، رزق و مال میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حادثاتی موت سے محفوظ رکھنا، ناگہانی موت سے محفوظ رکھنا، کبھی امراض سے محفوظ رکھنا، حج و زیارات نصیب فرمانا، امام زمانہ کے ساتھ نصیب فرمانا، داعش کا خاتمہ فرما، شہداء کویت کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.